پریز دا لارڈ. خدا یسوع مسیح میں تمام گواہی ٹی وی دیکھنے والوں کو میری طرف سے سلام اور خدا کا شکر ہو آج اس خوبصورت دن کے لیے جو خدا نے ہم سب کی زندگی میں دیا ہے. میں خدا کا شکر کرتا ہوں گواہی ٹی وی کے لیے جو قوموں قبیلوں میں یسوع مسیح کی گواہی کو لے کے جا رہا ہے، اور آپ کی تمام دعاؤں کے لیے، مالی سپورٹ کے لیے جو گواہی ٹی وی کی آپ کر رہے ہیں. میں خدا کی جو دعا گا ہوں کہ خدا اسی طرح ملک پاکستان اور دنیا بھر میں یسوع کی گواہی دینے کے لیے مجھے اور آپ کو استعمال کرتا رہے. آج ہم چونکہ یہ عید پینتیکوست کے دن ہیں اور ہم سب بڑے شادمان ہیں اور ہم اس عید کو بڑی خوشی سے منانے کو ہیں، اور آج میں خدا کے کلام میں سے اعمال کی کتاب کے ہر باب میں جو روح القدس کا کام ہے اس کے تعلق سے ہم سیکھیں گے، اور میرا ایمان ہے کہ ہم اور خدا میں بڑھیں گے. میرے عزیز، روح القدس کے کاموں کے سبب سے ہم روح القدس کو بہتر طور پہ جان سکتے ہیں. روح القدس تثلیث کا اکنوم ہے اور ہم اس بات سے واقف ہیں. روح القدس ایک شخصیت ہے. روح القدس جب ہماری زندگی میں آتا ہے تو ہماری زندگی میں ہر چیز جو ہے وہ بدل جاتی ہے. روح القدس کی کسی شخصیت کو مکمل طور پر جاننے میں ہمارا جو ہے ہم کسی شخصیت کو بدلنے میں روح القدس بڑا اہم کردار کرتا ہے. ہماری ذہنی حالت کو بدل سکتا ہے. روح القدس ہمارے حالات کو بدل سکتا ہے. روح القدس ہمارے جو ہے بدن کو بدل سکتا ہے. روح القدس ہماری ترجیحات کو بدل سکتا ہے. سب کچھ جسے آپ نہیں بدل سکتے روح القدس اسے بدل سکتا ہے. روح القدس میں آپ کو مکمل طور پہ بدلنے کی طاقت ہے. میرے عزیزو، بائبل کی ساری 66 کی 66 کتابوں میں روح القدس کو ہم پاتے ہیں. ہم روح القدس کے کاموں کو دیکھتے ہیں کہ روح القدس خود جو ہے وہ کام کر رہا ہے. جیسے ہم رسولوں کے اعمال کو دیکھتے ہیں تو وہ روح القدس کے اعمال اسے کہنا یہ معیوب نہیں ہے، بلکہ بڑی زبردست بات ہے کہ وہاں پر ہمیں روح القدس کے کام نظر آتے ہیں رسولوں کے اعمال میں. تو روح القدس کی رفاقت کی وجہ سے جو ہے وہ رسولوں کی زندگی بدل جاتی ہے. نہ صرف ان کی زندگی بدلتی ہے بلکہ آپ دیکھتے ہیں ڈرامائی تبدیلی ان کی زندگی میں، ان کی خدمت میں، اور ان کے وسیلہ سے دنیا میں تبدیلی آتی ہے. اور اس کے پیچھے جو قدرت کار فرما ہے وہ روح القدس کی قدرت ہے. روح القدس کی کو اپنی زندگی میں خوش آمدید کہنے سے ہماری زندگی میں بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے جو کچھ رسولوں کی زندگی میں ہوا. آج کئی دفعہ میں اور آپ چاہتے ہیں کہ جس طرح ابتدائی کلیسیہ یسوع کا پرچار کر رہی تھی، جس طرح ابتدائی کلیسیہ میں معجزے ہو رہے تھے، بیمار شفا پا رہے تھے، لنگڑے چل رہے تھے، اندھے دیکھ رہے تھے، بیماروں پر سایہ پڑتا تھا اور بیمار جو ہے وہ ٹھیک ہو رہے تھے، آج کئی دفعہ میں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ ایسا ہی ہو. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب ہم روح القدس کو اپنی زندگی میں خوش آمدید کہتے ہیں، روح القدس کو اپنا آپ دے دیتے ہیں، اپنی زندگی دے دیتے ہیں، تو پھر ہماری زندگی میں ویسا ہونا شروع ہو جاتا ہے. میں نے ایسا ہوتے دیکھا ہے. روح القدس آپ کی زندگی، آپ کے حالات، آپ کی ترجیحات، آپ کے خیالات، آپ کی سوچ، آپ کی جسمانی اور سماجی حیثیت، روح القدس سب کچھ بدل کے رکھ سکتا ہے. اس کے لیے مجھے اور آپ کو روح القدس کو اپنا آپ دینا ہے. آئے میرے عزیزو، آج ہم دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب میں سے ہر چیپٹر میں سے روح القدس کے کام کے تعلق سے. تو پہلے باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس آپ کے سننے کی صلاحیت کو تبدیل کر سکتا ہے. روح القدس میں یہ قدرت ہے. آپ جو پہلے نہیں سن پا رہے تھے خدا کی آواز کو، کلام کی آواز کو، جب روح القدس آپ کی زندگی میں آتا ہے آپ کے سننے کی صلاحیت جو ہے وہ بدل جاتی ہے. جسمانی طور پر سننا الگ ہے اور روحانی طور پر سننا الگ ہے. کئی دفعہ میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ جناب میرے کان بڑے تیز ہیں، لیکن ہمارے روحانی کان اتنے تیز نہیں ہوتے ہیں. ہم سن نہیں پاتے، خدا کی آواز کو سن نہیں پاتے. جو خدا مجھے اور آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے ہم اسے سن نہیں پاتے، ہم دوسری باتوں کو سن رہے ہوتے ہیں، دوسری باتوں کو کر رہے ہوتے ہیں. روح القدس ہماری سننے کی صلاحیت کو بدل دیتا ہے. اعمال پہلا باب اور اس کی ہم چوتھی آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں، آئیں میرے ساتھ آپ نکالیں. ضرور خدا کلام لے کر آپ ساتھ بیٹھا کریں ٹیلی ویژن پر، تاکہ آپ خود بائبل مقدس میں سے اس بات کو آپ خود پڑھیں اور خود اس کو دیکھ سکیں. اعمال پہلا باب چوتھی آیت، اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدہ کے پورے ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو. کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے. روح القدس ہمارے کانوں سے
سننے سے بڑھ کر ہمارے دل سے خدا کی آواز کو سننے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ پہلے بھی سن چکے تھے یہ شاگرد، لیکن اب جب یہ اعمال کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں تو وہ سن چکے تھے، لیکن اب انہیں وہ چیزیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو روح القدس ہمارے سننے کی صلاحیت جو ہے اس کو تبدیل کر سکتا ہے۔ جو ہم جسمانی طور پہ سنتے ہیں وہ الگ ہے، اور روحانی طور پہ جو ہم باتیں سن رہے ہیں وہ صرف اور صرف روح القدس اس میں ہماری مدد کرتا ہے۔ اعمال 2 باب میں وہ ہمارے بولنے کے انداز کو بدل دے گا۔ ہم لکھا ہے نا کہ بولنے والے تم نہیں بلکہ خدا کا روح ہوگا۔ بولنے والے ہم نہیں ہوں گے، پھر روح القدس جب ہماری زندگی میں ہوگا ہمارا بولنے کا انداز جو ہے وہ بدل جائے گا۔ اعمال 2 باب اور اس کی ہم 4 آیت کو دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ روح القدس آپ کے بولنے کے انداز کو بدل سکتا ہے۔ پھر دوسرے باب کی 41ویں آیت کو ہم دیکھتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روح القدس کس طرح ہمارے بولنے کے انداز کو پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا، اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے۔ آمین۔ یہ وہی پطرس ہے جو یسوع کا انکار کر رہا ہے، یہ وہی پطرس ہے جو غصے میں آ رہا ہے، جلد بازی کا شکار ہے، اور جب روح القدس سے بھرا ہوا پطرس بولتا ہے تو اس کے بولنے کا جو انداز کیونکہ بدل چکا ہے، اس کے بولنے کے انداز میں اب روح القدس کی قدرت ہے۔ 3000 لوگ کلام کو سننے کے بعد جو ہے وہ یسوع کو قبول کرتے اور بپتسمہ پاتے ہیں۔ آمین۔ روح القدس ایسا کر سکتا ہے۔ روح القدس شاگردوں سے جب بہہ نکلا، جب وہ روح القدس سے بھرے ہوئے تھے، روح کی ندیاں ان میں سے جاری ہوگی، وہ صرف اپنی زبان میں ہی خدا کی تعریف نہیں کر رہے تھے، اب غیر زبانوں میں وہ خدا کی تعریف کر رہے تھے، اور روح القدس انہیں بولنے کی طاقت جو ہے وہ بخش رہا تھا۔ ہاللویہ۔ روح القدس ایسا کر سکتا ہے۔ تیسرے باب اعمال میں وہ آپ کی ظاہری حالت بھی بدل دے گا۔ جس طرح آپ نظر آ رہے ہیں وہ بدل جائے گا۔ روح سے ممور لوگ کم عمر لگتے ہیں، ان کی آنکھوں میں نور ہوتا ہے، وہ جسمانی طور پر قوت پا جاتے ہیں کیونکہ وہ روح القدس سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ روح القدس ہماری جسمانی حالت، ہماری ظاہری حالت کو بدل دے گا۔ اعمال 3 باب اس کی 4 آیت دیکھیں۔ پطرس اور یوحنا نے اس پر غور سے نظر کی، اور پطرس نے کہا ہماری طرف دیکھ۔ وہ ان سے کچھ ملنے کی امید پر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ پطرس نے کہا چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں، مگر جو میرے پاس ہے تجھے دیے دیتا ہوں، یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر۔ اور اس کا دائنا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھایا، اسی دم اس کے پاؤں اور ٹخنے مضبوط ہو گئے، اور وہ کود کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا، اور چلتا اور کودتا اور خدا کی حمد کرتا ہوا ان کے ساتھ ہیکل میں گیا۔ آمین۔ یہ شخص جنم کا اپاہج ہے۔ جب روح القدس اسے چھوتا ہے اس کی زندگی میں قدرت والا کام ہوتا ہے، اس کے جوڑ، اس کا بدن جو ہے وہ قوت پا جاتا ہے۔ روح القدس آپ کی ظاہری حالت کو بدل سکتا ہے۔ یہ خوبصورت دروازے کا منظر ہے جو ہیکل کا خوبصورت دروازہ۔ پطرس اور یوحنا کے الفاظ پر ذرا غور کریں۔ خدا کی حضوری کی وجہ سے قوت اور دلیری ان پر آ گئی تھی۔ ہاللویہ، پریز دی لارڈ۔ یہ خدا کر سکتا ہے۔ اعمال 3 باب جب ہم 6 آیت اور پھر ہم 10ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہم بڑا زبردست یہ مظاہرہ دیکھتے ہیں روح القدس کا کہ روح القدس کس طرح کام کر رہا ہے۔ 10ویں آیت دیکھتے ہیں، اس کو پہچانا کہ یہ وہی ہے جو ہیکل کے خوبصورت دروازے پر بیٹھا بھیک مانگا کرتا تھا، اور اس معاجرے سے جو اس پر واقع ہوا تھا بہت دنگ اور حیران ہوئے۔ یہ روح القدس کر سکتا ہے، وہ آپ کی ظاہری حالت بدل دے گا۔ پھر ہم جب 4 باب پڑھتے ہیں اعمال 4 باب میں تو وہ ہمارا رویہ بدل دے گا، ہمیں دلیری دے گا۔ ہمارا رویہ بدل جائے گا جب ہم روح القدس سے بھرے ہوئے ہوں گے، ہمیں دلیری دے گا وہ۔ اعمال 4 باب اور اس کی 13ویں آیت کو ہم پڑھتے ہیں۔ اعمال 4 باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے جب انہوں نے پطرس و یوحنا کی دلیری دیکھی اور معلوم کیا کہ یہ ان پڑھ اور ناواقف آدمی ہیں تو تعجب کیا، پر انہیں پہچانا کہ یہ یسوع کے ساتھ رہے ہیں۔ آمین۔ کیونکہ اب وہ یوحنا اور پطرس جو ہیں بدلے ہوئے تھے، روح القدس سے بھرے ہوئے تھے، اور روح القدس سے بھرے ہونے کی وجہ سے ان کا رویہ بھی بدلا ہوا تھا اور وہ دلیر تھے۔ اب روح القدس کیونکہ ہمارا رویہ بدل دے گا، ہمیں دلیری دے گا۔ یہ 3 طرح کی دلیری روح القدس مجھے اور آپ کو دیتا ہے جب ہم روح القدس سے بھرے ہوتے ہیں۔ خدا کے حضور آنے کی دلیری، جب آپ روح القدس سے بھرے ہوئے ہوں گے آپ دلیری کے ساتھ اپنے باپ کے پاس آئیں گے،
آپ دلیری کے ساتھ خدا کے حضور آئیں گے، دوسرے لوگوں کے ساتھ دلیری، آپ دلیری کے ساتھ ان سے کلام شیئر کر سکیں گے، ان سے بات چیت کر سکیں گے۔ شیطان کے خلاف دلیری، آپ بدروحوں سے ڈریں گے نہیں، آپ بلکہ دلیری کے ساتھ بدروحوں کو ڈانٹیں گے اور وہ یسوع کے نام سے چلی جائیں گی۔ روح القدس دلیری مجھے اور آپ کو دیتا ہے۔ جاتی جولیت کے ساتھ جب داؤد لڑنے کو جاتا ہے تو جو دلیری کس نے دی؟ روح القدس نے داؤد کو دلیری دی۔ پلوس کو اگرپا بادشاہ کے سامنے جب وہ کھڑا ہو کر گواہی دیتا ہے تو کس نے دلیری دی؟ یہ روح القدس نے پلوس کو دلیری دی۔ آج بھی روح القدس زندگیاں بدل سکتا ہے میرے عزیزو، آج بھی روح القدس میرے اور آپ کے رویے کو بدل سکتا ہے۔ اعمال 5 باب میں وہ ہمارے تجربات بدل دے گا۔ کئی دفعہ جب ہماری زندگی روح القدس سے خالی ہوتی ہے، ہماری زندگی میں گراوٹ ہوتی ہے، بدنامی ہوتی ہے، ہماری زندگی میں جو ہے وہ ہم فیلئر ہوتا ہے، ناکامی ہوتی ہے، بیماریاں ہوتی ہیں، لیکن جب روح القدس ہماری زندگی میں آتا ہے تو ہمیں پانی پر چلنے کا تجربہ آتا ہے۔ جب روح القدس ہماری زندگی میں آتا ہے ہمارا سایہ لوگوں پر پڑتا ہے، پھر شفا پا جاتے ہیں۔ جب روح القدس ہماری زندگی میں آتا ہے ہم کلام سناتے ہیں، لوگوں کے دلوں پر چوٹ لگتی ہے، وہ ہمارے تجربات بدل دے گا۔ روح القدس ہمیں نئے تجربات دیتا ہے۔ اعمال 5 باب اور اس کی 22ویں آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے خدا کلام، لیکن پیادوں نے پہنچ کر انہیں قید خانہ میں نہ پایا اور لوٹ کر خبر دی۔ اب یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح رسول جو ہیں وہ ستائے جا رہے ہیں، انہیں مارا جا رہا ہے اور انہیں جو ہے وہ قید میں ڈالا جا رہا ہے۔ اعمال کی کتاب میں آپ دیکھتے ہیں 5ویں باب میں، لیکن جب وہاں پر پیادے جاتے ہیں، سپاہی جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ وہ تو ہے ہی نہیں وہاں پر۔ یہ روح القدس کا تجربہ تھا کہ رسولوں کو روح القدس جو ہے وہ قید میں سے آزاد کر رہا ہے۔ آمین آمین، پریز دی لارڈ۔ یسوع مسیح نے میرے جو وعدہ کیا اسے پورا کیا ہوا ہے۔ اب مجھے اور آپ کو خداوند کے حضور آنا ہے۔ میں بیان ہند کی کتاب پڑھ رہا تھا، گڈ مارننگ ہولی اسپرٹ، اس میں وہ کہتا ہے خدا مجھ پر رحم کر اور مجھے اپنے روح القدس سے بھر دے۔ اس کی دن رات یہی دعا رہی اور ہم دیکھتے ہیں کس طرح خدا اسے روح القدس کی قدرت سے استعمال کرتا رہا اور کر رہا ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے، روح القدس کے بغیر آپ خداوند یسوع مسیح کی قدرت کا مظاہرہ نہیں کر سکتے۔ آج کلیسیا جب پاکستان میں، دنیا میں اسی قدرت کا مظاہرہ کرے گی جس قدرت سے میرا اور آپ کا نجات دہندہ یسوع مسیح بھرا ہوا تھا، تو آپ یسوع مسیح کے پیروکاروں میں اضافہ دیکھیں گے۔ اعمال کی کتاب کے پہلے باب میں جس طرح ہوتا ہے، دوسرے باب میں جیسے ابتدائی کلیسیا میں جیسے ہوتا ہے 3000 لوگ، 5000 لوگ، تعداد بڑھتی جاتی ہے، آپ خدا کے لوگوں، آپ دنیا کو بدلتا ہوا دیکھیں گے۔ کتنا خوبصورت ہے کہ روح القدس ہمارا دوست ہو، ہم اس کے ساتھ شیئر کریں، ہم اس سے باتیں کریں، اس کی سنیں، وہ ہمیں یسوع کے بارے میں بتائے۔ میں پڑھا جب کتاب تو وہ کہتا ہے میں نے کہا روح القدس مجھے باپ کے بارے میں سکھا، اور وہ کہتا ہے کہ پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک جو کچھ خدا باپ کے تعلق سے ہے، روح القدس نے وہی حوالے میرے سامنے لانا شروع کر دیے۔ اور اس نے کہا روح القدس مجھے خدا میں یسوع کے بارے میں سکھا، اور روح القدس نے پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک یسوع مسیح کے بارے میں باتیں بتانا شروع کر دی۔ اور اس نے کہا روح القدس مجھے اپنے بارے میں سکھا، اور روح القدس نے کلام میں سے اپنے بارے میں سکھانا شروع کر دیا۔ یہ بہت ضروری ہے، آپ اور میں روح القدس کے ساتھ جو ہے وہ وقت گزاریں اور روح القدس سے بھرے ہوئے ہوں۔ اعمال 6 باب روح القدس کے کام کے تعلق سے بتاتا ہے کہ وہ آپ کا مرتبہ بدل دے گا، آپ کا مرتبہ بدل جائے گا میرے عزیزو، وہ آپ کی حیثیت کو بدل دے گا۔ روح القدس ایسا کر سکتا ہے۔ یہ پیشن گوئی کرنا مشکل ہے کہ روح القدس کے ساتھ سفر کا آغاز آپ کو کہاں لے جائے گا، آپ نہیں جانتے، لیکن جب آپ شروع کریں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کہاں پر ہوں گے۔ اسطفنس کی کہانی آپ کو یاد ہے، اسطفنس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اعمال کی کتاب میں ہم جب پڑھتے 5 باب 6 آیت، 6 باب اس کی 5ویں، ڈیکن بننے سے پہلے وہ رسول نہ تھا، ایک عام شخص ہے وہ، لیکن جب وہ روح القدس کی قدرت اس کی زندگی میں جنبش کرتی ہے تو وہ کچھ اور ہی ہو جاتا ہے، وہ نئی قدرت سے بھرا ہوا ہے، اس کا مرتبہ جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ میرے عزیز، یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، ہم میرے ساتھ رہی گا، ہم آگے سیکھیں گے اعمال کی کتاب میں سے کہ روح القدس کے ہر باب میں کیسے کام ہے، وہ ہماری زندگی میں کیا کرتا ہے۔ گاڈ بلیس یو۔
वेलकम बैक। हम आज सीख रहे हैं कलाम मुक़द्दस में से कि रूह कुद्स के अमाल की किताब के हर बाब में क्या काम है, वो हमारी ज़िंदगी में क्या करता है। तो हम छठे बाब में से सीख रहे थे कि रूह कुद्स जो है वो आपका मर्तबा बदल देगा। उसने स्तिफनस की ज़िंदगी में ऐसा काम किया और स्तिफनस का जो है वो मर्तबा उसने बदल दिया। यही स्तिफनस जो है वो डीकन है और फिर यही स्तिफनस जब रूह कुद्स से भरा हुआ है तो इसकी ज़िंदगी में एक बड़ा काम होता है। ना सिर्फ रसूलों को बल्कि कलीसिया के बुज़ुर्गों को भी वो छू रहा था। रूह कुद्स जो है वो हर तरफ काम कर रहा था। और आज हमें इस बात को समझना है कि सिर्फ पादरी साहबान ही नहीं, आम जो मैं और आप कलीसिया के रुकान हैं, हमें भी रूह कुद्स की उतनी ही ज़रूरत है और हमें रूह कुद्स से भरने की ज़रूरत है। कलीसिया में काम करने वाला डीकन है और वो बाद में मुबशर बन जाता है। आमीन। और बशारत का काम वो कर रहा है। रूह कुद्स की रफ़ाकत की वजह से वो मुतहरक हो सका। आम तो आप अपने आप मुतहरक नहीं होंगे, आप रूह कुद्स की कुदरत के वसीला से मुतहरक होंगे। रफ़ाकत की वजह से रूह कुद्स ने उसे अजीम अख्तियार दिया और उसका मर्तबा बदल गया। और फिर आप देखते हैं इस बात को कि रूह कुद्स जो है वो हमें हिकमत से भरेगा और हम आसमानी हिकमत के साथ काम करने वाले हो सकेंगे। अमाल 7 बाब में वो आया है कि वो आपकी रोया बदल देगा। आप क्या देखेंगे और कैसे देखेंगे, ये रूह कुद्स के साथ ताल्लुक़ की बिना पर है। कई दफ़ा आज हम अपनी ख्वाहिशात को देख रहे होते हैं, जो हमारा दिल, जो हमारा जिस्म कह रहा होता है, लेकिन जब हम रूह कुद्स से भरे होंगे फिर हम वो देखेंगे जो बाप चाहता है, फिर हम वो करेंगे जो बाप की ख्वाहिश है। और फिर हम नीचे देखने की बजाय ऊपर देख रहे होंगे। आप ऊपर देखना जब शुरू कर देंगे तो आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा नूर जो है वो आना शुरू हो जाएगा। सोच जो है वो बदल जाएगी, समझ हमारी बदल जाएगी। फिर हम संसार होते हुए भी हम रूह कुद्स की जलाली रोया देखेंगे, जिस तरह स्तिफनस ने देखा कि उसने कहा कि मैं खुदा यीशु मसीह को बाप की दाहिनी तरफ खड़े हुए देखता हूँ। रूह कुद्स हमारी ज़िंदगी में हमारी देखने की जो सलाहियत है उसको बदल जाएगा। हमारी रोया जो है वो बदल जाएगी। इसलिए हमें इस बात को ज़हन में रखना है। पौलुस कुलसियों 3 बाब दूसरे आयत में कहते हैं कि आलम बाला की चीज़ों की आरजू रखो, ना कि ज़मीन की। कई दफ़ा मैं और आप ज़मीनी चीज़ों के पीछे पड़े रहते हैं और हम आलम बाला की चीज़ों को छोड़ देते हैं। अगर हम आलम बाला की चीज़ों की आरजू रखेंगे तो खुदा हमें और बरकतें देने में कादर मुतलिक है। अमाल 8 बाब वो आपके फ़र्क मालूम करने की सलाहियत बदल देगा। आपको चीज़ों में फ़र्क जानना जो है वो बड़ा ही ज़रूरी है। कई दफ़ा मैं और आप नहीं परख पाते, लेकिन रूह कुद्स हमें परखने की जो है वो बरकत देगा और हम चीज़ों में फ़र्क जान पाएंगे। हम वो इब्लीस के जो धोखे हैं, इब्लीस की जो आज़माइशें हैं, जो बड़ी ऊपर से अच्छी नज़र आ रही हैं और अंदर उसने अपनी तरफ से बड़ा काम किया हुआ है, हमें वो नज़र आना शुरू हो जाएंगी। आपकी किसी ऐसे मसीह से जो है मुलाकात हुई हो जिसे बोलने का फ़न ना हो, और बाद में जब आप रूह कुद्स से भरा हुआ उसे देखेंगे तो आप उसकी ज़िंदगी में बड़ा जलाली काम देखेंगे। वो उसे बोलना भी आ जाएगा और वो बोलेगा भी, उसे समझ भी आएगी वो, और वो रूह कुद्स उसकी ज़िंदगी में काम कर रहा होगा। और ये रूह कुद्स वक्त के साथ उसकी ज़िंदगी में महारत देता है। अमाल 8 बाब उसकी 29वीं और 30वीं आयत हम देखते हैं। अमाल 8 बाब 29वीं और 30वीं आयत में लिखा है, रूह ने फिलिप्पुस से कहा कि नज़दीक जाकर उस रथ के साथ हो ले। बस फिलिप्पुस ने उस तरफ दौड़कर उसे यशायाह नबी का सीफ़ा पढ़ते सुना और कहा कि जो तू पढ़ता है उसे समझता भी है। अब देखें आप यहाँ पर किस तरह जो है वो फिलिप्पुस, रूह कुद्स ने फिलिप्पुस की मदद की और वो बशारत का काम कर रहा है। किस तरह ये बशारत का काम हो रहा है। रूह कुद्स आपके फ़र्क मालूम करने की सलाहियत बदल देगा। आपको पता चल जाएगा क्या सही है, क्या गलत है, कलाम क्या कह रहा है, और आप उसे, जो लोग कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, और आप लोगों को बयान करने वाले हो जाएंगे। पौलुस के जो बशारती सफ़र में जब तक रूह कुद्स ने नहीं कहा, उसने गवाही नहीं दी। जब रूह कुद्स ने उसे कहा फिर उसने गवाही दी। यहाँ आप देखें, रूह कुद्स उसे कह रहा है कि तू उसके पास जा, फिर फिलिप्पुस उसके पास जाता है। आज कई दफ़ा मैं और आप जो है रूह कुद्स की बगैर सुने बगैर ही हम चले जाते हैं और फिर हमें वहाँ पर नाकामी होती है और हम कहते हैं ओ खुदावंद मैं तो गया था लेकिन वो काम नहीं हुआ। जब रूह कुद्स के भेजे हुए आप जाएंगे तो आप कभी नाकाम नहीं लौटेंगे। आप कामयाब होकर
لوٹیں گے اور آپ خدا کی قدرت کو اپنی زندگی میں دیکھیں گے۔ اپنی سوچ یا حکمت پر ہم یقین نہ کریں، ہم اس میں سے نکلیں۔ روح القدس سے دعا کریں کہ وہ آپ کو پہچان دے، فرق دے، آپ کو پرکھنے کی روح دے، آپ فرق معلوم کر سکیں، پھر جو وہ کہے وہ کریں، اور جب آپ کریں گے تو آپ درست کریں گے، کیونکہ روح القدس آپ کی رہنمائی کرے گا۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ میں اور آپ روح القدس کی رہنمائی میں چلیں۔ اعمال 9 باب وہ آپ کا رویہ بدل دے گا۔ ساؤل جو بعد میں پلوس کہلایا، وہ کیسا تھا؟ اس کا رویہ کیا تھا؟ تبدیلی کب رونما ہوئی؟ جب یسوع مسیح کا اس کا انکاؤنٹر یسوع کے ساتھ ہوا، پھر اس کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ توہین کرنے والا، رسائی دینے والا، قتل کرنے والا اور الزام لگانے والا، جو کہہ رہا تھا کہ میں خدا کے لیے کر رہا ہوں، وہ یہ سب کچھ کرنے والا جب وہ یسوع مسیح سے ملتا ہے، جب روح القدس اس کی زندگی میں آتا ہے، تو سب کچھ اس کی زندگی میں چینج ہو جاتا ہے، اس کا رویہ ہی بدل جاتا ہے۔ اعمال 9 باب آپ پڑھیں، آپ دیکھیں گے کس طرح اس کا رویہ جو ہے زندگی کا بدل جاتا ہے۔ اس لیے آپ کی زندگی کا رویہ بدلنے والا ایک ہی ہے، وہ روح القدس ہے۔ آمین۔ خداوند آپ کے رویے کو بدلے گا۔ اعمال 9 باب 17ویں آیت میں رسول بھی پلوس کے ساتھ نہیں ملنا چاہتے تھے، وہ ڈر رہے تھے۔ تاریخ بتاتی 17 سال لگ گئے 12 رسولوں کو پلوس کو رسول قبول کرتے کرتے۔ جلدی نہیں قبول کر لیا انہوں نے، ایک دم نہیں ہوا کہ جناب ادھر جو ہے وہ پلوس رسول پر یسوع مسیح ظاہر ہوتے ہیں، ادھر اس کے لیے دعا کی جاتی ہے اور اس کی آنکھیں بحال ہو جاتی ہیں، اور ادھر جا کر رسول جو اس سے ملاپ کر لیتے اس کو مان لیتے ہیں۔ نہیں، 12 سال کا عرصہ لگا ان کو کیونکہ اس نے کیا ہی ایسا تھا، اس کا جو رویہ تھا یسوع مسیح کے ساتھ اس کا رابطہ ہونے سے پہلے، اس کا جو رویہ تھا وہ چینج تھا، لیکن جیسے ہی وہ بدل گیا ہے اس کا رویہ بدل گیا، کیونکہ روح القدس اس کی زندگی میں آ گیا تھا۔ آمین، پریز دا لارڈ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ برناباس نے بڑا زبردست کام کیا رسولوں کے رویے بدلنے کے لیے پلوس کی طرف سے، اس نے بڑا زبردست کام کیا۔ اعمال 9 باب 20 میں پلوس کا رویہ بدل گیا، جو قتل کرنے نکلا تھا وہ یسوع کو خدا کا بیٹا کہہ رہا ہے، اور اگر روح القدس ساؤل کو تبدیل کر سکتا ہے تو وہ مجھے اور آپ کو بدل سکتا ہے۔ میری اور آپ کی سب سے بڑی دعا یہ نہیں ہونی چاہیے کہ خداوند مجھے اچھا مستقبل دے، خداوند تو مجھے بڑا پیسہ دے۔ میری اور آپ کی ایک دعا ہونی چاہیے، خدا مجھ پر رحم کر اور مجھے اپنے روح القدس سے بھر دے۔ جب روح القدس آپ کی زندگی میں آئے گا آپ حیران ہو جائیں گے، روح القدس ہر چیز کو بدل کر رکھ دے گا۔ آپ کا دل، آپ کی سوچ، آپ کے حالات، آپ کا رویہ، ہر چیز جو ہے وہ بدل جائے گی، کیونکہ اس کی حضوری، اس کا چھونا ہی آپ کی زندگی میں جلالی کام کرے گا۔ اعمال 10 باب وہ آپ کی رسموں کو بدل دے گا۔ اعمال 10 باب 14 آیت آپ دیکھیں یہاں پر، اعمال 10 باب اور اس کی 14ویں آیت بائبل مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں، یہاں پر لکھا ہے، مگر پطرس نے کہا خداوند ہرگز نہیں، کیونکہ میں نے کبھی کوئی حرام یا ناپاک چیز نہیں کھائی۔ آپ اس واقعے سے واقف ہیں کہ پطرس جو ہے وہ غیر قوموں میں منادی کرنے سے اس کو معیوب سمجھتا تھا، لیکن خدا نے کس طرح رویا میں پطرس پر ظاہر کیا کہ جسے خدا نے پاک ٹھہرایا ہے اسے وہ کیوں ناپاک ٹھہرا رہا ہے۔ تو روح القدس جو ہے اس کی ثقافت، اس کی سوچ ہی بدل دے رہا ہے۔ وہ جو اس کی رسم و رواج تھے اس کو بدل دیا روح القدس نے۔ اب پطرس جو ہے وہ سب میں جا رہا ہے، صرف یہودیوں میں نہیں، وہ غیر قوموں میں بھی جانا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ یسوع مسیح کے جلال کو دیکھتا ہے۔ تو اعمال کی کتاب میں آپ نے 10 ابواب میں دیکھا ہے کہ کس طرح روح القدس جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ پطرس غیر قوموں کو بھولا ہوا تھا پہلے، لیکن جب اس کی رسم و رواج روح القدس نے بدل دیا ہے تو پھر وہ چینج ہو گیا ہے۔ وہ پہلے صرف یہودیوں تک محدود تھا، اب وہ سب کو جو ہے وہ یسوع کے بارے میں بتا رہا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اعمال 11 باب دیکھتے ہیں۔ اعمال 11 باب میں روح القدس ہمارے دیکھنے کی صلاحیت بدل دے گا۔ روح القدس ہمیں مستقبل کے لیے تیار کرتا ہے، وہ ہمیں مستقبل کو بھی ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ وہ جو مصائب ہیں، وہ جو جد و جہد ہیں ہماری زندگی میں، اس کے ذریعے سے تیاری لازمی ہے، اور روح القدس ہمیں کئی دفعہ بتاتا بھی ہے۔ اعمال 11 باب اور اس کی ہم 28ویں آیت کو دیکھتے ہیں۔ اعمال کی کتاب اس کا 11 باب اور اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، ان میں سے ایک نے جس کا نام اگبس تھا کھڑے ہو کر روح کی ہدایت سے ظاہر کیا کہ تمام دنیا میں بڑا کال پڑے گا اور یہ کلودیوس کے عہد میں واقع ہوگا۔ روح القدس نے ظاہر کیا کہ کیا ہوگا فیوچر میں۔ روح القدس
آپ کے دیکھنے کی صلاحیت بدل دے گا۔ صرف ظاہری نظر نہیں آئے گا آپ کو، بلکہ آپ فیوچر کو بھی دیکھ پائیں گے، وہ روح القدس آپ کو دکھائے گا۔ آپ دعا کے ذریعے تیاری کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو چیلنج دینا چاہتا ہوں کہ دعائیہ زندگی کو مضبوط کریں۔ اپنی دعائیہ زندگی میں آپ کی دعا، آپ کی پیاس، آپ کی تڑپ، آپ کی خواہش یہ ہو کہ خدا مجھ پر رحم کر دے اور مجھے اپنے روح القدس سے بھر دے، خدا مجھے اپنے روح القدس سے بھر دے۔ جب آپ روح القدس سے بھرے ہوئے ہوں گے، آپ زیادہ کلیسیا میں مؤثر ہوں گے، آپ پاکستان میں زیادہ مؤثر ہوں گے، آپ خدا کی قدرت کا مظاہرہ کرنے والے بن جائیں گے، خداوند یسوع کو جلال دینے والے بن جائیں گے۔ آپ جو ہے رسولوں کی طرح، ابتدائی کلیسیا کی طرح خدمت کرنے والے بن جائیں گے، اور لوگ آپ کو دیکھ کر کہیں گے کہ اس میں ہمیں خدا دکھتا ہے، خدا کی قدرت ہمیں اس میں سے نظر آتی ہے۔ مال 12 باب میں لکھا ہے وہ آپ کی دعائیہ زندگی بدل دے گا۔ روح القدس کے بغیر دعائیہ زندگی گزارنا ناممکن ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، کئی دفعہ ہم جسم میں ہم دعا کرنا چاہیں ہم نہیں کر پاتے ہیں، لیکن جب آپ روح القدس سے بھرے ہوئے ہوں گے، آپ کی دعائیہ زندگی جو ہے وہ بدل جائے گی۔ آپ دعا کریں گے، کرتے جائیں گے، آپ دعا کرتے جائیں گے اور آپ خدا کی قدرت کو دیکھیں گے۔ ایمانداروں نے دیکھیں، جب ایمانداروں نے سنا کہ پطرس قید میں ہے تو کلیسیا کیا کر رہی ہے؟ دعا کر رہی ہے۔ وہ دعا کر رہے ہیں، اعمال 12 باب 5ویں آیت، اور انہوں نے کیونکہ سیکھا تھا کہ کس طرح دل و جان سے دعا کرنی چاہیے، اسی لیے وہ دل و جان سے ہی دعا کرے تھے، اور خدا کی قدرت جب حرکت میں آ جاتی ہے۔ آمین۔ جب میں اور آپ روح القدس سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں تو روح القدس ہماری دعائیہ زندگی بدل دے گا، اور دعائیہ زندگی جو ہے وہ خدا کی قدرت کو متحرک کر رہی ہے۔ اور پطرس کو بھی نہیں پتہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ جو شاگرد تھے، دوسرے جو پیچھے ساتھی تھے، وہ دعا کر رہے تھے، اور خدا نے اسے کس طرح سے وہاں سے رہائی دی۔ وہ تو سمجھا شاید یہ رویا ہے، یہ خواب ہے، لیکن اصل میں خدا جو ہے وہ اپنے روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے کام کر رہا تھا۔ میرے جو اسے مجھے اور آپ کو اس بات کو سمجھنا ہے کہ روح القدس ہماری دعائیہ زندگی کو بدل دے گا۔ اعمال 13 باب، وہ آپ کی بلاہٹ کو یقینی بنائے گا۔ جس کام کے لیے آپ بلائے گئے ہیں وہ آپ کی مدد کرے گا اس کام کو پورا کرنے کے لیے۔ آپ زور و طاقت سے نہیں کر سکتے، روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے ایسا ہوگا۔ جس کام کے لیے آپ بلائے گئے ہیں آپ اسے کر پائیں گے۔ آمین۔ 12واں باب، 13واں باب اور 14ویں باب میں وہ روح القدس کے بھیجے ہوئے تھے۔ جب آپ دیکھیں اعمال 14 باب تو وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کے اختیار کو بدل دے گا۔ پلوس اور برناباس نے اختیار اور قدرت کا مظاہرہ کیا وہاں پر، اور جب وہ اختیار اور قدرت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو پلوس جو ہے وہ آدمی کو کلام سناتے دیکھ رہا ہے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ جب وہ وہاں پر کلام سناتا ہے، آپ بڑی قدرت کو خداوند کی دیکھتے ہیں۔ موعظے کے لیے اسے صحیح وقت نظر آ رہا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اب یہ شخص جو ہے وہ تیار ہے، اس کا مان مضبوط ہو چکا ہے، اور وہ اس وقت اختیار کو استعمال کرتا ہے اور وہ شخص شفا پا جاتا ہے، بحال ہو جاتا ہے۔ آمین۔ روح القدس آپ کی زندگی میں اختیار کو بدل گئی۔ ان 14 ابواب میں نے اور آپ نے سیکھا کہ روح القدس کا کام آپ کی زندگی میں کیا کیا تبدیلی لا سکتا ہے۔ آئیں ہم مل کر دعا کریں کہ خدا کا پاک روح مجھے اور آپ کو آج بھرے۔ یہ صرف عید پینتیکوست کا دن ہی نہ ہو، بلکہ میری اور آپ کی یہ خواہش اور پیاس ہو خداوند کے حضور کہ خدا مجھے اپنے روح القدس سے بھر دے تاکہ میں یسوع کے بدن کی ترقی کرنے والا بن سکوں۔ آئے اپنی آنکھیں بند کریں، دعا کریں۔ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں، خدا قدوس رب الفاج ہم تیرا شکر کرتے ہیں یسوع کے نام سے۔ خدا ہم تیرا شکر تیرے روح القدس کے لیے، تو نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا ہے، تو نے ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، تو نے ہمیں یتیم نہیں چھوڑا، تو نے ہمیں دوسرا مددگار دیا ہے، روح حق دیا ہے۔ خدا باپ ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ روح القدس خود ہماری کمزوریوں میں ہماری مدد کرتا ہے۔ آئے باپ میں تیرے بیٹے بیٹیوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو اس وقت گواہی ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور خداوند جو تیرے کلام کو سن رہے ہیں، خدا میں یسوع کے نام سے تیری منت کرتا ہوں، اپنے بچوں کی دعاؤں پر کان لگا خدا، اپنے بدن کی ترقی کے لیے انہیں روح القدس سے قدرت سے بھر کر استعمال کر خدا، تیرا بیٹا یسوع ان کے وسیلہ سے جلال پائے، روح القدس کی قدرت خدا ظاہر و کلیسیا ترقی کرے، مسیح کا بدن ترقی کرے۔ خدا ہم گواہی ٹی وی کو تمام ٹیم کو تیرے سپرد کرتے ہیں، تیری منت کرتے اپنے خادم کو اور حکمت نائی دلیری دے، تمام ٹیم کے ساتھ ہو
فنانسز مہیا کر، جتنے تیرے بیٹے بیٹیاں بیج بو رہے ہیں گواہی ٹی وی میں، خدا انہیں برکت دے، سلامتی تندرستی دے، جو سننے والے خدا ہیں اپنی قدرت کا مظاہرہ ان کی زندگی میں کر، انہیں شفا دے، بحال کر، اپنی پناہ میں لے کر، خداوند یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل، گاڈ بلیس گواہی ٹی وی۔